افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم چھٹے پارے کا اور اس کی تفسیر کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ چھٹا پارہ لا یحب اللہ الجہر کی آیت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے، یہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جو ابتدائی 2 آیات ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کا ذکر فرمایا ہے، رویوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ بدگوئی پر زبان کھولے، الا کہ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہو تو، یعنی ظلم کے مقابلے میں بندہ بدگوئی کر سکتا ہے، قاضی کی عدالت میں جا کے بطور شکایت اس بندے کی برائی بتا سکتا ہے، لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ یہ ظالم ہے، اس ظالم کے ساتھ نہیں چلو، اس ظالم کے پیچھے نہیں چلو، جیسے ہم اپنے جلسوں میں کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے وعظ و نصیحت میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو جو بندہ ظلم اور ناانصافی کرنے والا ہو تو اس کے خلاف آپ بدگوئی کر سکتے ہو، اس کی برائیاں لوگوں کے آگے بیان کر سکتے ہو، کیونکہ ظلم اس کائنات کا جرم عظیم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی حیوانوں کو بھی معاف نہیں کرے گا اگر ایک حیوان دوسرے حیوان پہ ظلم کرتا ہے تو یہ واحد بدعملی ہے کہ جس کا حساب کتاب ان سے بھی لیا جائے گا قیامت کے اندر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ بغیر سینگوں والے کا انتقام لیا جائے گا، بغیر سینگوں والے بکری کا، اس بکری سے کہ جو سینگوں والی تھی اور اس نے اس کو اذیت پہنچائی تھی، لیکن ان کا حساب کتاب نمٹا کے پھر ان کو ختم کیا جائے گا، آگے جنت جہنم میں نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا۔ ہاں اگر بندہ اپنے کیے پہ پچھتا رہا ہے اور اس کو ندامت ہے کہ میں نے ظلم کیا لیکن غلطی ہو گئی، توبہ طائب ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے کہ پھر ایسے بندے کو معاف کیا جائے، لیکن اگر وہ جھکتا نہیں ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، تو پھر اس کا جھکانا مستحسن اقدام ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھ کے بند کرے کہ نہیں ہم نے تو معاف کر دیا، ہم نے تو معاف کر دیا، پھر شریعت کا حکم یہ معاف کرنا یہ بزدلی کہا جاتا ہے، اس کو شریعت کا حکم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پھر یہ آیت نمبر اس پارے کی جو تیسری آیت ہے، یعنی 150 سے لے کر 152 تک، یہ جو 2 آیتیں اس میں اللہ رب العزت نے کفر اور ایمان کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول میں تفریق ڈالتے ہیں، رب کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کسی پہ کچھ پہ ہمارا ایمان ہے اور کچھ پہ نہیں ہے، درمیانی راستہ تلاش کرتے ہیں، فرمائی سچے کافر ہے اور ہم نے کافر لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار فرمایا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ اور اللہ کے تمام رسولوں پہ اور کوئی تفریق نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 153 سے 173 تک تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی سرکشی بیان فرمائی ہے کہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کتاب آسمان سے ایسے اتارو جیسے موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے لے کر آئے تھے، آپ تو اوپر سے کتاب لے کر آ نہیں رہے، تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی طرف سے خود اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ کہ ہم اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، پھر ان لوگوں کو زندہ کیا، پھر آپ لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، آپ کے سامنے تو واضح دلائل آتے، اپنی آنکھوں سے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا آپ لوگوں نے، من سلوہ اترتا ہوا دیکھا آپ لوگوں نے میدان تیہ میں، 40 سال تک اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر بادلوں کے سائے کیے اور ایک چٹان سے تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے نکالے، ایسے سری معجزات کو دیکھ کے اب لوگ ایمان نہیں لے، اور اب اس پیغمبر سے کہتے ہیں کہ آسمان سے اگر کتاب لے کر آؤ گے تو پھر ہم لوگ ایمان لائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی ہٹ درمی ہے، یہ لوگ کسی بھی معجزے کو اور ثبوت کو دیکھ کے ایمان لانے والے نہیں ہے، ورنہ سب سے بڑا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن تھا۔ تو یہود کی سرکشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی کلاس لی۔
اس کے بعد پھر یہ آیت نمبر 174 سے لے کر 175، یہ دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دعوت دی لوگوں کو کہ بے شک تمہارے پاس واضح ثبوت آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ہم نے آپ کے اوپر ایسی روشنی نازل بھیجی کہ جو بالکل واضح راستہ دکھانے والی ہے، قرآن۔ تو جن لوگوں نے ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوطی سے تاما، اللہ رب العزت ان کو اپنے رحمت اور فضل میں جگہ دے گا، اپنی طرف آنے کا ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اس سورت کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر پھر وراثت کے حوالے سے مختصر گفتگو ہے، جو پہلے بھی گزری تھی، وراثت کے احکامات گزرے تھے۔ اب اس آیت کے اندر یہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کلالہ وہ عورت یا وہ مرد ہے کہ جو ہلاک ہو جائے، لیکن ان کے اصول میں بھی کچھ نہ، اصول سے مراد ماں باپ اور اوپر کا سلسلہ جو ہے، اور ان کے فروع میں بھی کچھ نہ ہو، فروع سے مراد ان کے اولاد بھی نہ ہو، اطراف میں ہو، تو ایسے شخص کی وراثت کہاں جائے گی؟ تو بہن بھائی اگر ہے تو ان کے درمیان اس کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی۔ یہاں پہ پوری ڈیٹیل تو وراثت کی ہم نہیں بتا سکتے، بہرحال یہ آیت بھی میراث کے حوالے سے ہے، جو سورۃ النساء کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد سورت شروع ہو جاتی ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 112 میں مائدہ کا ذکر آئے گا۔ اس سورت کا جو پہلا عنوان اور پہلا موضوع ہے تو وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود اور کچھ قیود ہمیں بتائے ہیں کہ ان دائروں کے اندر رہ کے آپ لوگ زندگی گزارو، اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ تو ابتدائی آیت میں اللہ نے حکم دے، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، حدود اور قیود کی پابندی کرو۔ مثلا احلت لکم بہیمۃ الانعام، فرمایا تمہارے لیے مویشی جانور جائز قرار دیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کے تمہیں بتا دیے جائیں گے، پھر وہ حدود ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا آپ لوگوں نے۔ اسی طرح حالت احرام میں آپ لوگوں نے شکار بھی نہیں کھیلنا ہے۔ اور پھر فرمائے اللہ کے دین کی نشانیوں کو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بھی حلال نہیں سمجھنا۔ اور پھر مزید احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت میں اس حد تک نہیں جاؤ کہ آپ لوگ حد اعتدال اور راست بازی سے نکل جاؤ۔ پھر وہ چیزیں بتائی کہ جو حرام ہے انسانوں کے لیے، فرمائے مردار تمہارے اوپر حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس کا گلا گھٹ کر مارا گیا ہو، یا چوٹ کھا کر، یا بلندی سے گر کر، یا ٹکر کھا کر مرا ہو، جس کو درندے نے کھائے، سوائے اس کے کہ جس کو تم لوگ ذبح کرو، جو آستانوں پہ ذبح کیا جائے، اپنی قسمت تم پانسوں کے ذریعے معلوم کرو، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہ لاٹریاں ساری اس میں شامل ہے، یہ جوئے کے جتنے اقسام ہیں، یہ فسق ہے۔ اور پھر قرآن مقدس کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، آج دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ قرآن کی عظیم آیت، آپ کے اوپر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہاری زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ مجھے پسند ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کے بارے میں کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے ایک دفعہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے امیر، آیت فی کتابکم تقرؤونہا، ایک آیت ہے تمہاری کتاب میں جس کو تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہود پہ نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو جشن مناتے، عید مناتے ہو، اتنی عظیم آیت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کون سی آیت؟ تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، آج دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ دن بھی جانتا ہوں جس دن نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اس مکان کو بھی جانتا ہوں، عرفات کا میدان تھا، اور یوم عرفات اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی۔ ہم اتنے عظیم لوگ ہیں، ہماری زندگی کا پورا نظام کسی بندے نے نہیں بنایا، بندہ بنا دیتا تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی تھی، یہ اس ذات نے بنایا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے ہمارا دین مکمل ہے، پورا دین ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارا نبی تمہیں ہر چیز بتاتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی۔ اس نے کہا جل، اس میں کون سی کمزوری کی بات ہے؟ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے نبی نے ہمیں حاجت کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہمیں منع فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بھی پیشاب نہیں کرو، پیٹ کر کے بھی پیشاب نہیں کرو، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرو۔ تو یہ ہمارا دین مکمل دین ہے، اس میں A to Z، الف سے لے کر یا تک
ہماری زندگی کے پورے مسائل، بچپن سے پیدائش سے لے کر بلوغ تک، بلوغت سے لے کر شادی تک، شادی سے لے کر پھر اس کے بچے جننے تک، پھر اس کے بعد کاروبار تک، پھر اس کے بعد سیاست، معیشت، معاشرت، اخلاقیات، ایمانیات، عبادات، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کو شریعت نے چھوڑا ہو۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ پھر فرمائیے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہے؟ بتاؤ ساری پاکیزہ چیزیں۔ اسی طرح جانوروں کا شکاری، جانوروں کا شکار بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کا ذبیحہ کا ذکر ہے کہ اگر اہل کتاب حقیقت میں اہل کتاب ہو تو ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، اور ان کی پاک دامن عورت ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ اہل کتاب اپنے مذہب پہ قائم ہو تو۔ اس کے بعد پھر طہارت کا حکم ہے۔ یہ 6 نمبر اور 7 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طہارت کے حوالے سے کلیدی حکم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے وضو بنا۔ وضو کے فرائض یہاں بیان ہے۔ اپنے چہروں کو دھو لو، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت سروں پہ مسح کرو، اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ اگر آپ حالت جنابت میں ہو تو خوب طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ اگر آپ بیمار ہے یا سفر پہ ہو یا کوئی حاجت سے آئے یا عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاکیزہ مٹی سے تیمم بھی کرو۔ تیمم کا طریقہ آسان ہے، ایک ہاتھ ضربہ لگائے گا چہرے پہ اور دوسرا ضربہ لگائے گا اور اپنے ہاتھوں پہ کرے گا۔ غسل اور وضو کے لیے ایک جیسے تیمم کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے۔ اس کے بعد شہادت حق، جو اس پارے کا 8واں موضوع ہے، وہ ہے شہادت حق۔ یہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 11 تک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا کتابچہ شہادت حق، جتنے بھی سامعین ہیں یا سامعات ہیں اس کو لازمی پڑھا کرے۔ مشکل سے کوئی 10-15 منٹ آپ کے لگ جائیں گے، لیکن آپ کے ذہن کے زاویے کھل جائیں گے کہ ہم اپنے بدعملی سے کتنے ہم نہ حق گواہی دیتے ہیں، کیونکہ شہادت صرف زبان سے ہم نہیں دے سکتے، شہادت اپنے عمل سے دیتے ہیں۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے اس کے اندر، خلاصہ اس کا بتا رہا ہوں کہ جو جج قرآن و سنت کے باوجود، اللہ اور اللہ کے نبی کے فیصلے کے باوجود کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون پہ فیصلہ کرے تو اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، قرآن پہ میرا ایمان نہیں ہے، حدیث پہ میرا ایمان نہیں ہے، اور جو فیصلہ لے کر جانے والا وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اگر مسلمان ہوتا تو میں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پہ فیصلہ کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے شہادت حق کا یہاں بتایا اور فرمایا کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کی بات کہو۔ یہ قرآن کا بہت کلیدی حکم ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مختلف مواقع پہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک طرف اپنا ہوتا ہے، دوسری طرف پرایا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم پرائے کے خلاف حق بولتے ہیں، اپنے بندے کے خلاف حق بولنے کی نوبت آ جاتی ہے، ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ بڑے اچھے لوگوں میں ہم نے دیکھی بیماری، نہیں بول سکتے۔ رب نے ارشاد فرمائے بولا کرو، یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ ایک اور موضوع ہے، وہ آیت نمبر 12 سے لے کر 26 تک، اس میں بنی اسرائیل کا اور عیسائیوں کا، یعنی یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، ان کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان لوگوں کو احکامات دیے تھے، کس طرح ان لوگوں نے اس سے روگردانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پہ لعنت بھیجی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور پھر نصارہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلاس لی کہ نصارہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم نے ان سے مضبوط وعدہ لیا تھا لیکن وہ بہت بڑے حصے کو جو ان کو نصیحت دی گئی تھی اس کو فراموش کر دیا ان لوگوں نے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان عداوت، بغض، آپس کی دشمنی ہم نے قیامت تک ڈالی۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کی سب سے بڑی خرابی کہ یہ تو کہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ ان لوگوں نے کفر اس وقت کیا جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ بعینہ ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کے جسم کے اندر حلول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ سارے ان لوگوں کے وہ خرافات ہیں کہ جو ان لوگوں نے دین سے دوری کی وجہ سے بنائے تھے، اگر وہ دین کے قریب ہوتے تو کبھی بھی اس قسم کی حرکتیں وہ لوگ نہ کرتے۔
پھر بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، عیسائیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، پھر آخر میں بنی اسرائیل کی ایک خرابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ ان لوگوں نے جب جہاد کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت اور عذاب مسلط کر دیا۔ تیہ کے میدان میں 40 سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے کیونکہ ان کو حکم یہ تھا کہ آپ شام کی طرف جاؤ اور اپنا بھائی علاقہ چھڑاؤ۔ ان لوگوں نے 12 بندے بھیجے وہاں سروے کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، واپس آئے، 2 کے علاوہ باقی 10 نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، بڑے قداور لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ چلے جائے، آپ کا رب چلا جائے، آپ لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوں گے، جب آپ فتح کریں گے تو پھر ہم آ جائیں گے، داخل ہو جائیں گے ہم لوگوں۔ 2 بندوں کے علاوہ کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے اپنے لوگوں کو واضح نصیحت نہیں کی، اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کیا، 40 سال تک اس میدان میں پڑے رہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ یہ دن بھر سفر کرتے تھے کہ کہیں واپس مصر کی طرف جائے، لیکن اللہ نے مصر کو ان کے اوپر حرام قرار دیا تھا کہ وہاں نہیں جا سکتے، پہلے اپنے آبائی علاقہ جا کے فتح کرو۔ تو یہ دن بھر سفر کرتے تھے، رات کو جب لیٹتے تھے تو واپس اسی جگہ پہ ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی وہاں پہ ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات بھی وہاں پہ ہوئی۔ بخاری کی حدیث میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اس مقدس زمین کو مجھے اتنا قریب کرو، رمیتم بحجر، اتنا کہ کوئی بندہ پتھر مارے تو جتنا پتھر پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے قبر کو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو وہاں قریب کر دیا، وہاں ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں اس جگہ پہ ہوتا، اپنے صحابہ سے کہا تو میں تمہیں ایک سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی بھی کرا دیتا۔ پھر اس کے بعد یہ نسل جو اس وقت بالغ تھی 40 سال میں ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد ان لوگوں میں غیرت آ گئی تو پھر یہ لوگ گئے اور ان لوگوں نے شام کو فتح کیا۔ 10واں عنوان اس پارے کا قابیل اور حابیل کا ہے، 27 سے لے کر 32 تک۔ آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے تھے، یہ ایک کا نام قابیل تھا، دوسرے کا نام حابیل تھا۔ کسی مسئلے پہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو اس زمانے میں طریقہ یہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو طریقہ بتایا کہ دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو وہ حق پہ ہوگا، فیصلہ خود اللہ کی طرف سے آ جائے گا، ناحق ہوگا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس زمانے میں صدقہ کی قبولیت دنیا میں معلوم ہو جاتی تھی، ابھی ہمارے ہاں معلوم نہیں ہوتی۔ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، ہماری پردہ پوشی کر رہا ہے۔ وہاں تو آنکھوں کے سامنے پتہ چلتا تھا کہ اس بندے نے کیا کام کیا ہے، اور بندہ صدقہ کھا بھی نہیں سکتا تھا، میدان میں چھوڑ دیتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ ہم خود اپنے صدقات کھاتے بھی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب اور فضیلت اور اجر بھی دیتا ہے اس کا۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ دونوں نے قربانی کی تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آپس میں حسد پیدا ہوا، اور حسد کے نتیجے میں پہلا قتل قابیل کے ہاتھوں خود اپنے سگے بھائی کا ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کو دفنانے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ پہلا قتیل تھا، تو اللہ نے کوے بھیجے، پرندے بھیجے، جا کے انہوں نے ان کو طریقہ بتایا کہ کسی انسان کو اگر مارا جاتے تو اس کو دفنانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ مارنے کا طریقہ اس کو شیطان نے بتایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا اس قتل میں حصہ دار ہوگا، اس جرم میں۔ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے قتل کا ایجاد کیا ہے۔ اس سے پہلے لوگ قتل نہیں جانتے تھے کہ قتل کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا جو 11واں موضوع ہے اس پارے کا، 33 اور 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بتایا ہے، تو وہ ان لوگوں کی سزا ہے کہ جو لوگ راستوں میں بیٹھ کے لوٹ مار کرتے ہیں، جس کو ہم ڈاکو کہتے ہیں۔ ڈاکو کے لیے کیا سزا ہے؟ جو ملک کا امن برباد کرتے ہیں، لوگوں کے جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے وہ نقصان دہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کڑی سزا بتائی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے اگر انہوں نے صرف قتل کیا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، اگر مال لیا ہے اور قتل نہیں کیا تو ویسے بندہ چوری کرے تو ایک ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اس کا ہاتھ بھی کٹے گا اور پاؤں بھی کٹے گا۔ اگر مال بھی لی اور قتل بھی کیا تو بادشاہ کو اختیار ہے، چاہے تو پہلے اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دے، پھر اس کے بعد اس کو قتل کرے۔ اگر براہ راست قتل کرنا چاہے تو براہ راست قتل کرے، لیکن ایک روایت ان سے یہ ہے کہ ایسے شخص کو 3 دن تک مین جگہ پہ لٹکایا جائے گا، مین شاہراہ ہو یا کوئی مین گزرگاہ ہو، تاکہ باقی لوگ ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرے۔ ہمارے یہاں تو ڈاکو راج ہیں، ان سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پوچھنے والا کون ہوگا؟ پوچھنے والوں کا خود اس میں حصہ ہوتا ہے، خود اس میں وہ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، ان کو بھی حصہ ملتا ہے۔ وہ اگر 40 لاکھ کی گاڑی لے جاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں راستے سے، تو یہاں کے جو وڈیرے ہوتے ہیں، جو MPs مینیز ہوتے ہیں، وہ ساز باز کرتے ہیں، پولیس بھی ساتھ میں ملی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد
کچھ پیسے ان سے دلوا کے وہ آدھے خود لیتے ہیں آدھے ان کو دیتے ہیں اور پھر گاڑی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آپ کا بڑا احترام کیا۔ 13واں موضوع اس کا وہ چوری کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 40 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کی سزا بتائی۔ فرمائے چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اور جو بندہ ظلم کے بعد توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ اس کا جو اگلا موضوع ہے اہل کتاب ہے، پھر اہل کتاب آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 53 تک۔ اہل کتاب میں یہود بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے، جو ان لوگوں کی سازشیں تھی، جو وہ لوگ مسلمانوں کو دین سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ سورہ مائدہ کی جو سب سے کلیدی آیت ہے، اس پہ بھی وہ جو سامعین حضرات اس پہ غور کریں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا بھی حکم دیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ شریعت کے حوالے سے سب سے تاکیدی حکم دیا ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 44 میں کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت پہ فیصلے نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت پہ فیصلے نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت پہ فیصلے نہ کرے تو فاسق بھی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں اللہ کی نازل کردہ شریعت پہ ہے ہمارے پاس فیصلے؟ تو رب نے فرمایا کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ اس حالت میں اگر ہم لوگ مریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ منہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن بنے گا کیا؟ یہ یہودیوں کی خرابیت جو اللہ نے قرآن میں بتائی، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خرابیت تمہارے اندر نہ آئے۔ وہ لوگ بھی خالق الاحترام تو کرتے تھے اپنی کتابوں کا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ 15واں موضوع جو اس صورت کا ہے وہ آیت نمبر 500 آیت نمبر 40 سے لے کر یہ 56 تک ہے۔ آیت نمبر 54 سے لے کر 56 تک، 54 سے 56 تک فرمایا اللہ کے محبوب بندے کون سے ہیں؟ فرمائے جو لوگ آپ میں سے مرتد ہو جائے نعوذ باللہ اپنے دین سے تو ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غنی، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، چلا جائے جس نے جانا ہے۔ اللہ ایسے قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ کون سے لوگ ہیں یہ؟ ان کی خوبیاں یہ ہے کہ وہ نرم ہوں گے، ایمانداروں کے لیے سخت ہوں گے، کافروں کے مقابلے میں راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ دے۔ اللہ وسیع وسعت رکھنے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تمہارا دوست تو اللہ اور اللہ کے رسول ہے، ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ جو بھی منہ موڑے گا، جو بھی دوست بنائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کو، تو یہ حزب اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حزب کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ لازماً غالب آئیں گے۔ 16واں موضوع جو اس پارے کا ہے وہ کفار کے ساتھ دوستی ہے۔ آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنائے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، چاہے وہ کافروں میں سے ہو۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ تم نماز کے لیے جب پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کے حوالے سے پھر تذکرہ ہے، آیت نمبر 59 سے لے کر 86 تک تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کلاس لی ہے، بالخصوص شروع میں ان کے علماء کا، جو ان کے مشائخ تھے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ ان کے جو علماء تھے اور مشائخ تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو کیوں منع نہیں کیا؟ لہذا اس میں علماء کے لیے سخت وعید ہے کہ قوم کے اندر خرابیاں پہلے اور اپنی آنکھیں بند کرے، لیکن الحمدللہ علماء حق اپنا ذمہ داری اور اپنا کردار اب بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی امت ہے، اس لیے یہودیوں کے اندر یہ سب سے بڑی خرابی تھی کہ ان کے علماء بھی ایسے تھے، گونگے بہرے تھے، نہ ان کو گناہ پر زبان کھولنے سے منع کرتے تھے، نہ ان کو حرام خوری سے منع کرتے تھے۔ ان کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ عمل تھا ان لوگوں کا۔ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان لوگوں کی خرابیاں پیدا کی، خرابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر لعنت کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے داؤد علیہ السلام کی زبان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، اس لیے کہ یہ لوگ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ سب سے بڑی خرابی ان لوگوں کی کہ وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ منکر سے لوگوں کو نہیں روکتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، ان لوگوں کا یہ عمل بہت زیادہ برا تھا۔ اور جب لوگ منکر سے لوگوں کو روکیں گے نہیں، امر بالمعروف نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں کے اوپر عذاب ضرور نازل فرمائے گا۔ حضرت عدی بن عمیرہ سے روایت ہے، کہتے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں کو چند لوگوں کی بدعملی میں نہیں پکڑے گا، بلکہ اس وقت پکڑے گا کہ جب وہ لوگ منکر اپنے درمیان دیکھے وہ قادر ہو کہ اس کا انکار کرے، لیکن انکار نہیں کرتے۔ جب لوگ یہ بدعملی شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عام لوگوں کو بھی پکڑے گا اور خاص لوگوں کو بھی پکڑے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں کرتے رہو گے، ضرور دعائیں کرو گے، لیکن اللہ ہرگز تمہارے دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ یہ حالت ہمارے اوپر آ گئی ہے، ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا چھوڑ دیا، اب ہم دعائیں کرتے ہیں، قنوت نازلہ بھی پڑھتے ہیں، وظائف بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری باتوں کو نہیں سنتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔